السلام علیکم ویورز، میں آپ کی ہوسٹ میرا نثار، اور میری طرف سے اور WPTH کی طرف سے تمام لوگوں کو جشن آزادی مبارک۔ اور یہ ملک ہمارے پاس ہے اور ہمیں اسے سنبھال کے رکھنا ہے اور اسے کلین بھی رکھنا ہے اور اسے اس قابل رکھنا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں، اور ہمیں ٹوریزم کو بھی پروموٹ کرنا ہے۔ جس طرح کی چیزیں اب دوبارہ سے اوپن ہو گئی ہیں اور مختلف کمپنیز ٹورز لے کے جا رہی ہیں اور آپ دوبارہ وہ تمام خوبصورت نظارے جو ہیں وہ دیکھ پا رہے ہیں، تو ابھی میرے خیال سے کافی حد تک ہم لوگوں کو لرننگ ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنی سراؤنڈنگز کو، اپنے انوائرمنٹ کو کو بہت کیئر سے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو زیادہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ اس کو پھر ہم کسی جرم کا نام دے دیں، کسی انفیکشن کا نام دے دیں یا کسی آفت کا نام دے دیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب ہم ایکسٹریم لیول پہ اپنے ماحول کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو شاید پھر وہ یہ ایک چھوٹا سا ریپیئر کا پروسیس تھا جو الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ٹوریزم کے حوالے سے ہیں، ان کی اسپیشلٹی ہے کاشف نجمی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپنی آرگنائزیشن اور اپنے کام کے بارے میں وہ ہمیں خود بتائیں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ میرا نام کاشف نجمی ہے اور میں ایک بائک کلب کا پریزیڈنٹ ہوں۔ ہم لوگ بیسکلی بائکر ٹورسٹ ہیں اور پاکستان کی خوبصورت جگہوں کی سیر کرتے ہیں اور دنیا کو بھی دکھاتے ہیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے، اور اس میں ہمارے پاس ساتھ بہت کچھ ممبرز بھی ہیں، اور جو اور کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں لڑکے۔ اچھا سر، اس میں یہ لڑکے مطلب یہ جو ہے یہ فیمیل کے لیے نہیں ہے اپرچونٹی، یہ آپ اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن آ جائے گی سر، لڑکیاں نہیں نہیں نہیں، جا بالکل سکتی؟ بھی فیمیل کے لیے بھی ہے۔ لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے ایک ٹور کیا تھا منی مرگ کا جو کہ کارگل سیکٹر کا تھا۔ اس میں یمنا وڑائچ جو تھیں وہ ہمارے ساتھ تھیں، جو پاکستان کی ایک ویل نون بائکر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ گئی تھیں۔ تقریباً ایک ہفتے کا ٹور تھا، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، تھوڑی سی ہمت کی بات ہے۔ اگر کوئی جانا چاہے تو وہ بالکل، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے بائک پہ اتنا لمبا سفر کرنا، اور پھر تو سر اگر کسی کو بائک نہ چلانی آتی ہو، تو کیا کوئی ایسی آپشن ہے کہ اس کو آپ پرووائڈ کرتے ہیں بائک اور ساتھ میں کوئی ڈرائیو کرنے کے لیے بھی، اور وہ ساتھ میں اسے اکمپنی کر سکتا ہے یا خود ہی سے ہی جی چلانی ہوتی ہے؟ نہیں، ایکچولی ہم لوگ یا تو پھر ڈبلنگ پہ جاتے ہیں، جو کہ ایک تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے، کیونکہ ماؤنٹینی ایریاز میں جو بھی ویٹ ہوتا ہے وہ آپ کا جو چلانے والا ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، تو ہم لوگ پریفر نہیں کرتے کہ ڈبلنگ کی جائے۔ لیکن سم ٹائم اگر ڈبلنگ کرنی پڑے تو وہ کی جا سکتی ہے، لیکن پریفریبلی جو رائڈر ہے اس کو خود ہی رائڈ کرنی چاہیے اور کم ویٹ کے ساتھ۔ سر اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ کا رجحان کیسے اس طرف ہوا، آپ نے اتنی زیادہ فیلڈز ہیں وہ چھوڑ کے یہ بائکنگ کا ہی کیوں سلیکشن کیا؟ ایکچولی بائکنگ جو تھا بیسکلی جو تھا ٹورزم اور مختلف جگہوں کو گھومنا پھرنا، یہ میرا ایک شوق تھا۔ تو تقریباً کوئی پچھلے میرا خیال ہے کوئی 10-12 سال سے، لاسٹ 2007 سے میں ٹریولنگ کر رہا ہوں۔ لیکن پہلے یہ ہے کہ ٹریولنگ میں گاڑی وغیرہ پہ کیا کرتا تھا، بائک کا اتنا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا مجھے۔ لیکن کچھ سالوں سے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کافی کٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کو کافی چیپ پڑتا، تو وہ پھر میں نے ایک بائکنگ کی طرف رجحان بڑھا، پھر ایک ہم لوگوں نے ایک کلب اسٹیبلش کیا اور پھر مطلب یہ سلسلہ چل پڑا۔ اوکے فائن۔ تو سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا آپ ٹور لے کے گئے ہوں اس میں کتنے لوگوں نے آپ کو اکمپنی کیا تھا اور آپ کس جگہ پہ گئے تھے؟ میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی جو سب سے زیادہ ایڈونچرس قسم کا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہو وہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں پلیز۔ السلام علیکم سائرہ، کیسی ہیں آپ؟ جی لاسٹ ایئر ہم السلام لوگوں نے علیکم۔ ایک ٹور آرگنائز کیا تھا جو کہ ایک ریلی کی صورت میں تھا، اور وہ ہم لوگ اراؤنڈ کوئی 100 کے قریب بائکرز تھے، جو کہ ہم لوگوں نے یہاں سے لاہور سے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا مینار پاکستان سے۔ سائرہ کی لائن میں کیسی گزر رہی ہے آپ کی جشن آزادی؟ ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت اچھی، الحمدللہ جی آزاد کشمیر الحمدللہ، گورنمنٹ نے ہمیں بہت کافی زبردست سپورٹ اور بہت کیا تھا، ڈفرینٹ اس بار، اور الحمدللہ اس بہت میں یہ اچھی ہے جی۔ کہ وہ بائکنگ ٹور جو تھا وہ تقریباً 15 دن کا تھا۔ اس میں پھر اوکے ہم لوگ کشمیر کر کے اور آگے پھر ہم لوگ جی بی کی طرف چلے گئے تھے، اور وہاں سے ہم لوگ دیوسائی سے پھر اس کو کمپلیٹ کر کے واپس آئے تھے۔
جی سر، آپ اپنے ایک ایڈونچر کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے جس میں 100 بائکر جو تھے جنہوں نے مینار پاکستان سے شروع کیا اور پھر وہ وہاں تک گئے اور آپ نے وہ مکمل کیا اپنا ٹور. اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ تھا کہ جب آپ 15 دن کا ایک ٹور کرتے ہیں باہر تو کیا آپ اتنی دیر ہوٹلز افورڈ کرتے جی ہیں جی یا کیمپنگ کے اوپر آپ، کیونکہ اکثر آپ کا سامان کافی نظر آتا ہے بائکرز کا ان کی بائکس پہ، جب وہ کبھی گزرو تو ہمارے پاس سے بائکرز گزر جاتے ہیں، وہ جی جی جلدی سے جب کبھی ناردرن ایریاز میں جائیں تو بڑی فیسینیشن ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. تو کیا آپ جی جی کیمپنگ بالکل. وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہم لوگ زیادہ تر کیمپنگ ہی کرتے ہیں. ہوٹلز وغیرہ بہت کم یوز کرتے ہیں کیونکہ کیمپ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ پراپر ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ جو کیمپ کے لیے سوٹیبل ہونی چاہیے. تو اگر وہ ہمیں کہیں وہ جگہ نہ ملے تو پھر ہم لوگ ہوٹل کو پریفر کرتے ہیں، لیکن ہماری جو فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے وہ کیمپنگ ہی ہوتی ہے. جی سر، یہ کیمپنگ کے لیے آپ نے کہا کہ کوئی اسپیسیفک پلیس ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کیونکہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے کیمپنگ پہ ان کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا اور ہمارے لیے بھی ایک نئی اس چیز حوالے سے جی جی بالکل، آپ پلیز بات کیجیے، آپ کی آواز بالکل کیمپنگ کے ٹھیک آ لیے رہی ہے. آپ کے پاس جو جگہ ہے وہ تھوڑی سی اسموتھ ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اسموتھ جگہ ہونی چاہیے اور ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ کوئی اگر بارش ہو جائے، خوف ہوتا ہے پانی اس کے اندر نہیں آتا، لیکن پھر تھوڑی سی اسموتھ ہو اور پانی وہاں پہ کھڑا نہ ہو. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کیمپ کریں وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ اس طرح ہم لوگ جو ہے نا وہ کیمپنگ سائٹ اپنی چوز کرتے ہیں. یہ میجرمنٹس ہوتے ہیں ہم لوگوں کے جی، بیسکلی. دیٹس ریلی گڈ. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کوئی سب سے تھرلنگ آپ کا جو ٹور رہا ہو جس میں تھوڑا سا ڈینجر بھی ہو، تھوڑی عجیب سی، مطلب آپ نے سوچا نہ اور وہ کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہوں جو بعد میں اگر مطلب سوچتے ہیں اس کو تو وہ عجیب سی وہ کیفیت ہوتی ہے، ایسا کوئی خوفناک قسم کا واقعہ، کوئی لائک بڑا تھرلنگ قسم کی کوئی چیز جو ہو وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں. تھرلنگ قسم کی چیز یہ تو لگتا ہے پیدل چل رہے ہیں questions. جب میں نے اپنا پہلا ٹور کیا تھا تو دیٹ واز نوری ٹاپ، جو کہ ایک آف ٹریک ہے. اور آف ٹریک پہ سب سے پہلے جب میں نے بائک چلائی تو میرے لیے مجھے تھوڑا سا مشکل اس وجہ سے آئی کہ ایک تو وہ بہت ہی جی جی آ سر رہی میں ہے، چاہوں بالکل گی آ کہ رہی ہے. ہم آپ کے اینڈ سے ہم کوئی تعریف کر کر کلوزنگ چلیے ریمارک بچے سنیں، ہیں آپ ہمیں بتائیں تعریف کلین اینڈ پلیز. گرین پاکستان کے وہ کیا حوالے کیا سے تیاریاں کر کے آپ جائے کیا بچے میرے ہمارے گھر ویورز کو کہنا چاہیں گے، کیونکہ آپ تو دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں، پورا صحیح. پاکستان گھومتے ہیں، آپ تو بہت سی چیزیں دیکھتے ہوں گے، اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے اینڈ سے کوئی میسج جائے ہمارے ویورز کے لیے کہ پاکستان کو ہم کیسے سیف اور جی جی کمی نہ بالکل. رہ جائے. میں مطلب میسج تو یہی ہے کہ جب ہم لوگ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھ کے بڑا ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اپنا گند وہیں پہ چھوڑ جاتے ہیں، خاص طور پہ جھیلوں پہ اور جو بیس کیمپس ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کے لے کے جائیں تاکہ ہمارے جو پانی ہے ان سٹریمز کا وہ گندا نہ ہو. ابھی بھی ہم لوگ جب دودھی پتھر لیک گئے تو وہاں پہ بہت سارا گند پڑا ہوا تھا جو کہ ہم لوگوں نے صاف کیا اور صاف کر کے اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ ڈمپ کیا کوڑے والی جگہ پہ. تو میرا پیغام یہی ہے کہ جو بھی اپنے ساتھ کھانے کی چیز لے کر جاتے ہیں، خاص طور پہ پلاسٹک بیگز وغیرہ، ان کو واپس اپنے ساتھ ہی لے کر آئیں اور اس کو پراپرلی کوڑے والی جگہ کے اوپر ڈمپ کریں. ٹھیک ہے، اور جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے درخت لگائیں. اگر راستے میں کہیں آپ کو ایسی جگہ ملتی ہے تو آپ ساتھ ساتھ پلانٹیشن بھی کرتے جائیں. جی کچھ ایسا ہی ہے. اور نجمی صاحب نے بہت اچھا میسج دیا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ دوسروں کا جو ڈسپوز آف کرنے والا کام ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اب تو ایک نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے جس میں ماسک شامل ہے اور وہ بھی ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں. تو ہمیں اپنے ایریا کو، اپنی سراؤنڈنگ کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ اسلام اگر دیکھتے ہیں تو اسلام میں کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ پریکٹیکلی مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. اور تمام لوگوں کے لیے بہت ساری وشز. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز سن کے. گھر کو صاف رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بالکل گھر ایسے ہے، صاف بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. رہے. ہم اس سے دل سے پیار اگر کرتے ہیں تو ہم اس کو صاف رکھیں گے تو ہمارے لیے بیٹر ہے، کیونکہ ہم بیماریوں سے دور رہیں گے اور ہم لوگ ایک اچھے مستقبل کی طرف جائیں گے. تو ہمیں اس کو صاف رکھنا ہے. اس انڈیپینڈنس ڈے پہ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو صاف رکھیں گے اور خوش رہیں گے اور خوشیاں بانٹتے رہیں گے.
جی گورنمنٹ کی طرف سے ایک مجھے بہت اچھا لگا ہے اسٹیپ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جھنڈیاں جو ہوتی تھی جو بعد میں کافی دیر تک وہ گری آپ کو نظر آتی تھی، وہ ایک قسم کا پیپر کا بھی ویسٹ تھا، اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو وہ ایک قسم کا ہمارا فلیگ ہے، کبھی پاؤں میں آ رہا ہے کبھی زمین پہ گر رہا ہے، اس طرح سے اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. تو اس کو انہوں نے ریپلیس کیا اس بات سے کہ آپ لوگ ایسے کریں کہ اس کے حصے میں ایک پلانٹ لگائیں. اگر آپ نے پاکستان کو گرین بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، تو اس کا بیسٹ ہے کہ آپ اس کو خوبصورتی میں اضافہ کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. تو یہ ایک بہت ہی بہترین انیشیٹو مجھے نظر آیا گورنمنٹ کے اینڈ سے، بہت ہی ایک بہترین چیز لگی. آئی تھنک گورنمنٹ کو ہمیں اس پہ زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہر فورم پہ. اور نجمی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں میرے خیال سے وہ راستے میں لگاتے ہوئے جاتے ہیں، ایسی کوئی بات وہ کر رہے تھے جو مکمل نہیں ہو پائی. ہمارے لیے بہت اچھا پیغام بھی ہے، خاص طور پر اسٹوڈینٹس اور باقی لوگوں کے لیے، کہ ہم جب بھی جاتے ہیں ہمیں ایک پلانٹ ضرور لگانا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ کچھ دیر بعد ایک تناور درخت بن کے کسی کے لیے چھاؤں اور کسی کے لیے پھل کا باعث بن سکتا ہے. اپنے گروپس میں پیغام دیا. تو اب میں جی فروشہ کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ لاسٹ کے ہمیں آئی تھنک جیسی خوشبو پھیلتی ہے نا، ویسے ہمیں اسمائل کرنی چاہیے ہر بندے کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہماری بہت زیادہ نیڈ ہے. لوگ ڈپریشن میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے نا برے برے فیسز بنا ضرور رہے ہوتے ہیں، اسمائل نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پھیلتی رہتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کو جو ہے آپ وائرل کر دیں، اسمائل کو وائرل کریں اور یہ ایک سے دوسرے تک جو ہے وہ پہنچتی جائے. نجمی صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے وقت نکالا. وہ دوسری بات ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو آیا ہے، لیکن اسٹل وی آر ویری تھینک فل کہ آپ نے ہمارے لیے یہ لمحات جو ہیں وہ مختص کیے اور آپ ہمارے درمیان موجود رہے. سائرہ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. فروشہ بہت اچھا لگا آپ کے بارے میں سن کے، جو آپ نے ایکسپیرینس کیا آج سارا دن، اور میرے ویورز جو اس وقت مجھے دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے اور بعد میں بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، میں تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور سب کو انڈیپینڈنس ڈے بہت بہت مبارک. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.